بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گاؤں کے چند افراد حاضر ہوئے اور کہا، حضور، ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک بڑی سی نہر ہے جس کے اندر پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے، لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور، اس نہر کنارے ہمارے گاؤں کے پاس میں ہی ایک تاجر ہر روز تقریباً پچھلے کئی ماہ سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اس کے گھوڑے پر ایک سونے کے سکوں کا بھرا ہوا صندوق ہوتا ہے۔ وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق اس نہر میں جا کر بہا کر چلا جاتا ہے۔ حضور، ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ تاجر کسی کی مدد نہیں کرتا اور اس نہر میں سونے کے سکے بہا کر چلا جاتا ہے۔ اور حضور، یہ کام کوئی ایک دو مرتبہ نہیں ہوا بلکہ پچھلے کئی ماہ سے ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے اس تاجر سے کئی بار اس بارے میں پوچھا، لیکن اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ حضور، آپ ہماری مدد کریں کہ آخر وہ تاجر اس نہر میں اتنے سکے ڈال کر کیا کر رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گئے کہ آخر ایسا تاجر کیوں کر رہا ہے؟ کیا روز کے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق نہر میں ڈال کر کیوں چلا جاتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو اپنے پاس بلایا اور اس راز کے بارے میں اس سے پوچھا، تو اس نے کہا، حضور، اگر آپ میری گردن بھی اتار دیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو جانے کا کہہ دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عجیب چال چلی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام دیہاتی بن کر اسی گاؤں کے پاس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اور جیسے ہی وہ تاجر گھوڑے پر آیا، اس نے صندوق اتارا، اور جیسے ہی وہ صندوق نہر میں ڈالنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ کر سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس تاجر کے صندوق میں سونے کی جگہ ایک دوستو، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے ایک گاؤں میں ابو الحسن نام کا بچہ رہتا تھا۔ ابو الحسن کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ ابو الحسن کا باپ اس گاؤں کا سردار تھا۔ بدقسمتی سے ابو الحسن کے باپ کو ابو الحسن کی 7 سال کی عمر میں اپنی حویلی کے اندر کسی نے قتل کر دیا، اور جب اس کی ماں نے اپنے نوجوان شوہر کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کو بھی دل کا دورہ پڑا، اور وہ بھی وہاں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اور جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو ابو الحسن کے باپ اور اس کی ماں کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس گاؤں میں قیامت ٹوٹ پڑی، اور ابو الحسن نے جب اپنے باپ اور اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھا تو وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں والے اس سردار کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ سردار بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا، اور گاؤں کی ہر مشکل میں وہ سردار مدد کرتا تھا۔ گاؤں والوں نے ابو الحسن اور اس کی بیوی کی لاش کو اٹھایا، غسل دیا، اور بڑے ہی اعزاز کے ساتھ ان کو اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ابو الحسن کے باپ کو مرے ہوئے تقریباً 5 سے 6 دن ہوئے تھے کہ گاؤں والوں نے دیکھا کہ ابو الحسن کا چچا اپنے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کو یعنی کہ ابو الحسن کو بری طرح مار رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک سردار کے بیٹے کو اس کا چچا تشدد کا نشانہ بنا کر اپنے ہی گھر سے نکال رہا ہے، تو گاؤں والوں نے اس کے چچا کو کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بھتیجے پر اتنا ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک سردار کا بیٹا ہے، جتنا تمہارا اس جائیداد میں حق ہے اتنا ہی اس کے باپ کا حق تھا، اور اتنا ہی ابو الحسن کا حق ہے۔ تم اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے چچا نے کہا، یہ میرا معاملہ ہے، تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہوگا۔ گاؤں والے ڈر گئے، کیونکہ ابو الحسن کا چچا اپنے بھائی کی جگہ پر گاؤں کا سردار بن چکا تھا، اور لوگ پہلے ہی ابو الحسن کے چچا کو جانتے تھے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور سنگ دل انسان ہے۔ اور اب اس کے چچا نے ایک سردار ہوتے ہوئے گاؤں والوں کو دھمکی دی تھی۔ گاؤں والے زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ جب اس بات کی خبر گاؤں کے قاضی کو چلی تو وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ابو الحسن کے ہاتھ سے پکڑا اور گاؤں کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے لے گیا، جہاں سارے گاؤں والے بیٹھ کر گاؤں کے متعلق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب گاؤں والے سوچنے لگے کہ ابو الحسن کو کس کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اگر ابو الحسن کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو ابو الحسن جو کہ 7 سال کی عمر کا ہے، یہ کسی نہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں لگ جائے گا جو یا تو ابو الحسن کو
کسی بازار میں بیچ دے گا یا پھر اپنا غلام بنا کر رکھے گا۔ لہٰذا اب ہم ابو الحسن کے باپ کے احسان کو نہیں بھول سکتے، لہٰذا ہم ابو الحسن کو کسی ایسے گاؤں کے سلجھے ہوئے آدمی کے پاس حوالے کریں گے جو ابو الحسن کی اچھی پرورش کر سکے، ابو الحسن کو وہ سہولیات، وہ چیزیں دے سکے جو ابو الحسن پہلے 7 سال کی عمر میں تک حاصل کرتا آ رہا تھا، تاکہ اس کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ابو الحسن کی وہ ضروریات پوری کر سکے جو اس کا باپ پوری کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سردار کا بیٹا تھا اور اس کی ضروریات بھی بہت بڑی تھی۔ لیکن 7 سال کی عمر میں ابو الحسن بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس کی زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ ابو الحسن گاؤں والوں کی گفتگو سن رہا تھا اور ایک کونے میں بیٹھا پریشانی کی حالت میں خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہا تھا۔ سارے گاؤں والے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، تو اتنے میں ایک لوہار جو کہ اسی ہی گاؤں میں رہتا تھا وہ بول اٹھا اور کہا، چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن اے گاؤں والے، تم جانتے ہو کہ میں نے بڑی ہی پسند کے ساتھ شادی کی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہماری شادی کو ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں اپنی بیوی کو بہت سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلدی نہ صحیح دیر سے ہمیں اولاد سے نوازے گا، لیکن میری بیوی بس یہی کہتی ہے کہ ہماری قسمت میں اولاد لکھی نہیں، اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ خود کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے اور دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بیوی ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ حضور، پہلے ہی مجھے اولاد کا غم ہے، اور اب اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ تو گاؤں والوں نے کہا، تم سیدھی سیدھی بات بتاؤ، آخر کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اتنے میں اس لوہار نے کہا، حضور، میں ابو الحسن کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیرانی کے ساتھ لوہار کو دیکھنے لگے۔ تو لوہار نے کہا، میں جانتا ہوں میری اوقات نہیں کہ میں ایک سردار کے بیٹے کی پرورش کر سکوں، لیکن مجھے اپنا خون بھی بیچنا پڑا، مجھے اپنے جسم کا گوشت بھی بیچنا پڑا، تو میں بیچ کر ابو الحسن کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا۔ تو گاؤں والوں نے کہا، ہم ابو الحسن کو اسی طرح تیرے حوالے نہیں کر سکتے، ہم ابو الحسن سے پہلے پوچھیں گے کہ وہ گاؤں کے کس آدمی کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ جب ابو الحسن سے پوچھا گیا کہ بیٹا، تم جانتے ہو کہ تیرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، تیرے چچا نے تجھے تشدد کا نشانہ بنا کر اپنی حویلی سے نکال دیا، اب تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم گاؤں کے کسی آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اپنا بیٹا بنا کر رکھے گا اور تم اپنی باقی کی زندگی ہم گاؤں والوں کے ساتھ ہی گزارو گے۔ تو یہ سن کر ابو الحسن نے کہا کہ خواہش تو وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، اب میرے پاس کیا ہے کہ میں خواہش کروں کہ میں کس کے پاس رہوں گا اور کس کے پاس نہیں رہوں گا۔ اگر تم مجھے اس وقت اگر ایک جھونپڑی میں بھی رہنے کے لیے کہہ دو تو میں خوشی خوشی رہنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ ابو الحسن کی باتیں گاؤں والوں کو بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ 7 سال کی عمر کا ابو الحسن بہت تکلیف میں ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ بہت وقت دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہ قاضی بولا کہ میں اس بات کا فیصلہ کل کروں گا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ ایک نام کا قاضی تھا، کیونکہ نہ ہی اس کے پاس کوئی قاضی کا عہدہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی طاقت تھی کہ وہ قاضی ہونے کے ناطے فیصلے کرے، بلکہ ابو الحسن کے بابا نے جب وہ زندہ تھا اس نے قاضی کو اپنی عقل مندی کی وجہ سے گاؤں کا قاضی بنا دیا تھا، اور ابو الحسن کے باپ کے کہنے پر ہی اس نے قاضی کا عہدہ سنبھالا، اور گاؤں کے جو بھی فیصلے ہوا کرتے تھے وہ قاضی ہی کرتا تھا، اور اس لیے گاؤں والے اس کو اب قاضی صاحب کہہ کر بلاتے تھے اور اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ کل ہوگا، کیونکہ یہ ابو الحسن کی زندگی کا سوال ہے، یہ نہ تو قیامت والے دن ابو الحسن کا باپ میرے گریبان سے پکڑ لے اور کہے کہ کیا تو نے میرے احسانوں کا بدلہ اس طرح چکایا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کو ایک ایسے گھر میں بھیج دیا جہاں میرے بیٹے کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تھی، لہذا میں سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ لوہار بڑا پریشان ہوا کہ گاؤں والے کبھی بھی ابو الحسن کو میرے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور میں ایک عام سا لوہار ہوں۔ لوہار اس وقت اپنے گھر چلا گیا۔
قاضی صاحب نے ابو الحسن کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گاؤں والے بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوہار جیسے ہی گھر پہنچا اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ دوسری طرف قاضی صاحب اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ تم جتنا بھی اچھا کھانا بنا سکتی ہو وہ بناؤ اور ابو الحسن کو کھلاؤ۔ یہ ایک رات کا ہمارے پاس مہمان ہے، لہذا تم اس کو اچھا سا کھانا کھلاؤ۔ قاضی کی بیوی نے بکری کے دودھ سے بنی ہوئی کھیر کھلائی اور اس کے بعد ایک شہد کا پیالہ حاضر کیا۔ قاضی کی اوقات کے مطابق ان کے لیے یہ سب سے مہنگا کھانا تھا۔ ساتھ ساتھ کا ابو الحسن سارے دن کا بھوکا تھا۔ اس نے بڑے ہی شوق کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے سو گیا۔ قاضی کی بیوی ساتھ میں بیٹھی ابو الحسن کے سر کو دبا رہی تھی اور دوسری طرف قاضی نے نماز عشاء ادا کی اور پھر نفل ادا کرنے کے بعد مصلی پر سجدہ ریز ہو گئے اور دعا مانگنے لگے۔ اے میرے رب، میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ اے میرے مالک، میری مدد فرما۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ابو الحسن کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے اور اس کی زندگی برباد ہو جائے، اور اگر مجھ سے یہ غلط فیصلہ ہو گیا تو میں قیامت والے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے سردار کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے مالک، میری مدد فرما۔ دوسری طرف لوہار نے بھی گھر آئے نہ ہی کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا، وضو کیا، نماز عشاء ادا کی اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد مصلی پر سجدہ ریز ہو گیا اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ اس کی بیوی بڑی پریشان تھی کہ آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ وہ اتنا رو رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی پریشان ہو رہی تھی۔ لوہار اتنا روتا کہ روتے روتے اس مصلی بھیگ جاتا اور روتے روتے وہ مصلی پر گر جاتا، پھر اٹھتا اور پھر مصلی پر سجدہ ریز ہو جاتا۔ اس کی بیوی اس کے پاس میں بیٹھی اس سے پوچھتی رہی، لیکن لوہار نے کسی بھی بات کا جواب اپنی بیوی کو نہیں دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ساری رات گزر گئی۔ دوسری طرف قاضی صاحب نے ساری رات مصلی پر گزار دی تو ادھر لوہار نے روتے روتے ساری رات جاہ نماز پر گزار دی۔ صبح ہوئی تو لوہار اور اس کی بیوی کو روتے روتے اسی رات مصلی پر ہی نیند آ گئی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا کہ لوہار کی بیوی کی آنکھ کھلی۔ اس کو محسوس ہوا کہ ان کی حویلی کے دروازے پر کوئی گاؤں والے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا، باہر چلو، ہمارے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ جب لوہار کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ باہر تو بہت سارے لوگوں کی آواز آ رہی ہے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ سارے گاؤں والے میرے دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ لوہار دوڑتا دوڑتا جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ قاضی صاحب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ابو الحسن کا ہاتھ تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو قاضی صاحب اپنے ہاتھ سے ابو الحسن کا ہاتھ نکال کر لوہار کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ دیکھ کر لوہار نے کہا، قاضی صاحب، آپ نے کیا فیصلہ کیا اور آپ ابو الحسن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا یہ مذاق ہے؟ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے کہ ابو الحسن آپ کے پاس رہے۔ تو یہ سن کر لوہار نے کہا، حضور، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے میں قاضی نے کہا، اے خوش نصیب آدمی، جس طرح تم رات کو ساری رات مصلی پر رو رو کر ابو الحسن کو اپنا بیٹا بنانے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اپنے رب سے ابو الحسن کو مانگتے رہے، اسی طرح میں بھی رات کو ساری رات مصلی پر رو رو کر ابو الحسن کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ روتے روتے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تو میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اے لوہار، تو مصلی پر سجدہ ریز ہو کر دعا مانگ رہا تھا اور اپنے رب سے ابو الحسن کو مانگ رہا تھا اور میں یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک تمہارے سامنے سے بہت تیز روشنی نکلی، میں ڈر گیا تو اسی روشنی میں ایک درویش ظاہر ہوا۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ کو جاہ نماز سے اٹھایا اور میرے قریب لے آیا۔ میں خوف کے مارے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو اتنے میں اس درویش آدمی نے میرے ہاتھ سے ابو الحسن کا ہاتھ لیا اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس درویش کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، اس کے ہاتھ اتنے سفید تھے کہ جیسے دودھ ہو، اس کے ہاتھ بہت نرم تھے۔ جس وقت اس نے میرے ہاتھوں سے ابو الحسن کا ہاتھ لیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی جنتی ہاتھ ہے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور جب اس درویش نے آپ کے ہاتھ میں ابو الحسن کا ہاتھ دیا تو اسی خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے جب خواب کی حقیقت کا پتہ چلا تو میں نے اسی وقت ابو الحسن کو اٹھایا اور آپ کے پاس لے آیا۔
کہ رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ابو الحسن آپ کے پاس رہے گا۔ یہ سن کر وہ لوہار اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ قاضی صاحب نے لوہار کی خوشی کو دیکھ کر اعلان کیا کہ آج گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی دعوت کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں گاؤں کے سارے لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اور شام کے وقت گاؤں والوں نے اسی خوشی میں ایک دعوت کا انعقاد کیا۔ وقت گزرتا رہا اور اب ابو الحسن لوہار کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ جب ابو الحسن کے چچا، جو کہ اب اس گاؤں کا سردار بن گیا تھا، اس نے سنا کہ ابو الحسن اب لوہار کے پاس رہنے کے لیے چلا گیا ہے، تو ابو الحسن کے باپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں چاہتا تھا کہ ابو الحسن کسی غریب جھونپڑی میں پرورش پائے تاکہ اس کے اندر سرداری کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں، اور اگر یہ لوہار کے پاس رہا تو جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس لوہار سے بھی زیادہ اچھا لوہار بنے گا، نہ کہ سردار۔ اور اسی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن ابو الحسن کے باپ کا ایک وفادار سپاہی، جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس ظالم سردار کے ساتھ تھا، وہ یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ وہ اسی وقت دوڑتا ہوا ابو الحسن کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، یہ تیرا چچا کہہ رہا تھا کہ ابو الحسن بڑا ہو کر ایک اچھا لوہار بنے گا، نہ کہ سردار۔ یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ وقت کے ساتھ تم نے اس بات کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہی چلا گیا۔ ابو الحسن، جو کہ اب 7 سال کی عمر میں تھا، یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے باپ کو کہا، بابا جان، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوہار نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کر دی۔ اب وہ دن کا آدھا دن پہلے کام کرتا تھا تو اب وہ صبح صبح نکل جاتا اور شام کے وقت آتا، اور ابو الحسن کو شہر کے ایک اچھے سے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور چند دنوں کے اندر ابو الحسن کے آنے جانے کے لیے ایک اچھی سی گھوڑی خریدی، اور ابو الحسن ہر روز گھوڑی پر سوار ہو کر جاتا اور واپس گھر آ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور لوہار نے ابو الحسن کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اور وقت گزرتے گزرتے جب ابو الحسن کی عمر تقریباً 17 سال ہوئی تو ابو الحسن نوجوان ہو چکا تھا اور اس کی مدارس کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب کو اپنے فیصلے پر فخر ہوتا تھا کہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ابو الحسن کا باپ یعنی کہ لوہار اپنی دکان پر کام کر رہا تھا، اتنے میں اس کے پاس ایک تاجر دوست آیا، جو کہ اس لوہار کی خنجر کی تعریف سن کر لوہار سے خنجر خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے باتوں میں ابو الحسن کے بارے میں پوچھ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابو الحسن اب لوہار کا بیٹا بن چکا ہے۔ اس تاجر دوست نے کہا کہ اگر ابو الحسن کی مدارس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے تو تم میرے ساتھ ابو الحسن کو چند ماہ بھیج دو، میں ابو الحسن کو تجارت کے ہر طریقے سکھا دوں گا، اور جب یہ مکمل کام سیکھ جائے گا تو پھر یہ اچھا تاجر بن جائے گا اور چند ہی سالوں میں یہ اپنی قسمت بدل ڈالے گا۔ یہ سن کر لوہار کو بڑی خوشی ہوئی، اور شام کے وقت اس نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو ابو الحسن نے بھی اس بات میں دلچسپی ظاہر کی۔ اب وہ تاجر جب بازار میں خرید و فروخت کرتا، تجارت کرتا، ابو الحسن اس کے ساتھ تھا اور وہ ساری چیزوں کو بڑے ہی غور سے سنتا، اور جو کام وہ 3 ماہ میں سیکھ سکتا تھا اس نے 1 ماہ میں سیکھ لیا۔ 1 ماہ بعد ابو الحسن گھر لوٹا اور اپنے بابا کو خوشخبری سنائی کہ بابا، میں نے یکدم سارا کام سیکھ لیا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ تجارت کرنے کے لیے ہمیں سونے کے سکوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں اپنی تجارت شروع کر سکوں۔ تو لوہار نے کہا، بیٹا، اتنے سالوں سے میں اتنی محنت اس لیے کر رہا تھا کیونکہ مجھے تیرے مستقبل کی فکر تھی، اور میں جانتا تھا کہ تیرا مستقبل بہت بہتر بنانا ہے، تیرے خواب پورے کرنے ہیں، اس لیے میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی فلاں صندوق میں جمع کرتا آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی اور اس کی بیوی ایک بڑا سا صندوق اٹھا کر لائی جس کے اندر سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو الحسن کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اتنی بڑی رقم اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ابو الحسن نے وہ سونے کے سکے لیے اور اس تاجر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، اور چند ماہ کے اندر ابو الحسن بہت بڑا تاجر بن گیا۔ چند سال گزرے، گاؤں والوں نے دیکھا کہ ابو الحسن اب بہت بڑا تاجر بن گیا ہے۔ اب ابو الحسن کا شہر کے بڑے بڑے بازاروں میں
کامیاب تاجروں کے نام میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ابوالحسن کو اس بات پر تیار کیا جائے کہ وہ گاؤں کے سرداری کے عہدے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا، اور جب ابوالحسن کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو ابوالحسن نے کہا کہ جب میں اس بات پر رضامندی کر لوں کہ میں گاؤں کا سردار بننے کے لیے تیار ہوں، تو وہ میرا چچا جو کہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل ہے، جس نے اتنے سالوں سے گاؤں والوں کو صرف تکلیف ہی تکلیف دی، اگر اس کو اس بات کی خبر لگ گئی تو وہ مجھے تو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن وہ گاؤں والوں کو ضرور تکلیف پہنچائے گا۔ تو یہ سن کر گاؤں والوں نے کہا، اگر اب ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو ہماری نسلیں بھی غلام ہو جائیں گی۔ جب ابوالحسن نے گاؤں والوں میں یہ شدت دیکھی تو وہ بھی تیار ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر ابوالحسن کے چچا کو لگی کہ ابوالحسن مجھ سے میرا عہدہ چھیننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کہ اس نے اپنے غنڈے کھڑے کر دیے اور گاؤں والوں کو ڈرانے دھمکانے لگا کہ اگر تم نے ابوالحسن کو اپنا سردار مقرر کیا تو تم سب کی فصلوں کو تباہ کر دیں گے، تمہاری لڑکیوں کو تمہارے گھروں سے اٹھا لیں گے، تمہارے ریوڑوں سے دمبے چرا لیں گے، تمہارے گاؤں کا پانی بند کر دوں گا۔ لیکن گاؤں والے نہیں ڈرے اور مقررہ وقت پر ابوالحسن کو اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ جب اس کے چچا نے دیکھا کہ مجھ سے میرے بھتیجے نے میرا عہدہ چھین لیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور گاؤں والوں کے سامنے اس نے اپنے بھتیجے پر حملہ کر دیا۔ تو گاؤں والوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ ابوالحسن نے قاضی صاحب کے پاس مقدمہ دائر کروایا، اور جب شہر کے قاضی صاحب نے مکمل تحقیقات کرائیں تو پتہ چلا کہ ابوالحسن کا چچا ہی اپنے بھائی کا قاتل تھا، جو کہ سرداری کے لالچ میں اس نے آ کر اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ اب قاضی صاحب نے ساری جائیداد ابوالحسن کے حوالے کر دی اور اس کو پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ابوالحسن نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ قاضی صاحب یہ میرے چچا کو گاؤں کے چوراہے پر پھانسی دی جائے، تاکہ گاؤں والوں کو سکون ملے کہ آج ایک ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے عبرت ناک نشانہ بنا دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ایک نئے سردار کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کے چچا کو گاؤں کے چوراہے پر پھانسی لٹکا دیا۔ چچا کو پھانسی پر لٹکانے کے بعد ابوالحسن نے گاؤں کا سارا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ گاؤں کے جو غریب لوگ تھے ان کی مالی امداد کی گئی، جن کے پاس فصل اگانے کے لیے زمین نہیں تھی ان کو زمینیں دی گئیں، جن کے ریوڑوں میں بھیڑیں ختم ہو گئی تھی ان کو نئے بھیڑوں کے بچے دیے گئے، جن کے پاس اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے رقم نہیں تھی ابوالحسن نے ان تمام نوجوان لڑکیوں کی رخصتی اپنے جیب سے کروائی۔ اب گاؤں والے خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کے برے دن ختم ہو گئے اور اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ابوالحسن کو اپنے گاؤں پر سرداری کرتے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ ابوالحسن اپنے گھوڑے پر سوار سونے کے سکوں کا صندوق لاد کر کہیں جا رہا ہے۔ گاؤں کے قاضی نے پوچھا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابوالحسن نے سلام کیا اور بغیر کچھ بتائے وہاں سے چلا گیا۔ گھوڑے پر دوڑتا دوڑتا ابوالحسن ایک گاؤں کے قریب ایک نہر کے کنارے پر جا پہنچا۔ جب نہر کے کنارے آباد گاؤں والوں نے ایک نوجوان کو اپنے گھوڑے پر دیکھا تو وہ اس کے پاس آئے اور دور سے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابوالحسن نے اپنے گھوڑے سے سونے کے سکوں کا صندوق اتارا اور اس نہر میں سکے بہانا شروع کر دیے۔ اب سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ اگر یہ نوجوان چاہتا تو ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگ غریب ہیں ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن آخر اس نوجوان نے اتنے سارے سکے نہر میں کیوں بہا دیے؟ ابوالحسن وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں کے چند نوجوان نہر میں کودے اور کوشش کی کہ ہم بھی سکے حاصل کر لیں، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور وہ نہر گاؤں سے گزرنے کے بعد سیدھا ایک جنگل میں گزر جاتی تھی۔ لہٰذا وہ نوجوان باہر نکل آئے کہ کہیں آگے کوئی جنگلی جانور ہم پر حملہ نہ کر دے۔ وقت گزرتا رہا اور دوسرے دن بھی ابوالحسن نے ایسا ہی کیا۔ ایک سونے کا صندوق سکوں سے بھر کر اس نہر میں ڈال دیا، چلا گیا۔ اب ابوالحسن کے اپنے گاؤں والے بھی حیران ہوتے اور وہ گاؤں والے جو نہر کے کنارے گاؤں آباد تھا وہ بھی حیران ہوتے کہ آخر یہ نوجوان ہر روز آتا ہے، سونے کے سکوں کا بھرا ہوا صندوق نہر میں ڈال کر چلا جاتا ہے، لیکن کسی کی مدد نہیں کرتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اب ابوالحسن کے گاؤں والوں نے سوچا کہ قاضی صاحب کو کہتے ہیں، قاضی صاحب اس معاملے کا پتہ لگا سکتا ہے۔ گاؤں کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گاؤں والوں نے مشورہ کیا اور ابوالحسن کو اپنے پاس بلا لیا۔ ابوالحسن حاضر ہوا اور کہا،
قاضی صاحب مجھے بلانے کی وجہ کیا تھی؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ آج تک تو نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے تم ہر روز سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق لے کر جاتے ہو اور فلاں گاؤں کے قریب نہر ہے اس میں جا کر بہا دیتے ہو۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ رقم تو غریبوں میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو اب ابوالحسن نے کہا، قاضی صاحب کیا میں نے پہلے کبھی غریب کی مدد نہیں کی؟ کیا آپ بتائیں کبھی کوئی غریب بھوکا سویا ہے؟ تو قاضی صاحب کا سر جھک گیا، کیونکہ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ کبھی ابوالحسن نے کسی بھی گاؤں کے غریب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے، کیونکہ ابوالحسن نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں والوں کا تجسس بڑھنے لگا۔ ابوالحسن نے کبھی کسی کو اپنے راز کے بارے میں نہیں بتایا۔ وقت گزرتا رہا اور دوسری طرف وہ گاؤں والے بھی حیران ہوتے کہ ایک نوجوان ہر روز آتا ہے، سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق نہر میں انڈیل کر چلا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر نہر کے اندر سکے ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ان گاؤں والوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اب اس طرح نہیں بتائے گا، تو وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے اور سلطان کو بتایا کہ حضور، ہمارا گاؤں فلاں پہاڑیوں کے قریب ایک نہر گزر رہی ہے، اس کے پاس میں آباد ہے، اور حضور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہماری نہر کے قریب ایک نوجوان ہر روز عصر کے وقت آتا ہے، سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق انڈیل کر چلا جاتا ہے، لیکن کسی بھی غریب کی مدد نہیں کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور، آپ اس نوجوان کو اپنے پاس بلائیں اور اس سے اس راز کے بارے میں پتہ کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کے بارے میں پتہ لگایا تو سلطان کو معلومات ملی کہ وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں، بلکہ بہت بڑے گاؤں کا ایک کامیاب سردار ہے، جس کی رعایا اس سے بڑی خوش ہے اور وہ گاؤں بہت ترقی یافتہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ ایک گاؤں کا سردار، پڑھا لکھا نوجوان اور ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سردار کا بیٹا بھی ہے، آخر وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی تجسس ہونے لگا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان سردار کو میرا پیغام پہنچا دیا جائے تاکہ وہ کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس تک پہنچا تو اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اس تجسس کے مارے ابوالحسن کے اپنے گاؤں والے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے، اور وہ دوسرے گاؤں والے بھی جمع ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ نوجوان ضرور سلطان کو اس راز کے بارے میں بتائے گا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابوالحسن سے پوچھا تو اس نے کہا، حضور، میری ساری دولت آپ کے لیے قربان ہے، حتیٰ کہ میری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، لیکن حضور، یہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے اور میں اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو سلطان نے کہا، اے سردار، تم جانتے ہو کہ تم ایک سردار کے بیٹے ہو، اور ایک سردار کے ہو کر تم اس طرح کا کام کرتے رہے تو تیرے لوگ تجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ تیرے خلاف بغاوت کرنے لگ جائیں، اور اس سے تیرے گاؤں میں بد امنی پھیل سکتی ہے، لہذا تم اس بارے میں لوگوں کو بتا دو کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تم ہر روز سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق آخر اس نہر میں کیوں ڈالتے تھے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ ایک راز ہے اور میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ اگر اس نوجوان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے تو یہ کبھی نہیں بتائے گا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابوالحسن کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن یہ بات سلطان کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا گہرا راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں ضرور حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے تو ہمیں اس گاؤں میں جانا ہوگا اور اس نہر کا جا کر معائنہ کرنا ہوگا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہاں میں ہاں ملائی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اگلی صبح اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام دیہاتی کا بھیس بدلا اور اس نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ نہر بڑی تیزی سے بہہ رہی تھی، اور وہ نہر اس گاؤں سے سیدھا جنگل میں گزر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ گاؤں والے اس لیے ان سکوں کے پیچھے نہیں جاتے کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر ہم جنگل میں چلے گئے تو کوئی نہ کوئی
کسی نہ کسی جنگلی جانور کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ اگر مجھے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑا تو میں ضرور ڈالوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، آج عصر کے وقت اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہر کے ساتھ میں بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا اور اس نوجوان اس نہر کنارے پہنچ گیا۔ اس نے صندوق اٹھایا اور نہر میں ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان سکوں کے ساتھ تیرتے ہوئے نہر میں چلے گئے۔ وہ نہر ایک سنسان بیابان جنگل میں گزرنے لگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی مہارت سے اس نہر کو پار کر لیا۔ اس نہر کو پار کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ آبادی نظر آ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہر سے نکل آئے اور نہر کنارے چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی گاؤں میں پہنچے تو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ سارے گاؤں والے، جو کہ ایک بہت ہی خستہ حال اور پرانا گاؤں ہے جہاں کئی سالوں سے ایسا لگ رہا تھا قحط پڑا ہوا ہے، اور جب سلطان نے دیکھا کہ وہ سارے گاؤں والے اس نہر کے آگے جا کر جال لگا کر سونے کے سکے نکال کر ایک جگہ اکٹھے کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر وہ نوجوان سکے کیوں ڈال رہا تھا اور ان کو کیسے پتہ چلا کہ اس نہر میں سونا بہہ کر آ رہا ہے اور یہ سکے نکال کر کہاں کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب چھپ چھپ کر دیکھنے لگے۔ جب ان گاؤں والوں نے سارے سکے نکال لیے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ سارے سکے نکال لیے ہیں، تو انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اور ایک بازار کے اندر گئے اور وہاں سے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق سے روٹیاں اور سالن خریدا اور آ کر پورے گاؤں میں بانٹ دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اب ہر گھر کے اندر بچے، بوڑھے، خواتین بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی مہمان سمجھ کر ان گاؤں والوں نے ان سکوں سے خریدے ہوئے کھانے سے کھانا کھلایا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجسس کے مارے اس گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھا، بابا جی آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی لوگ کام نہیں کرتے؟ کیا آپ لوگ اپنی زندگی کا گزر بسر کس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا ہمارے گاؤں کے اندر پچھلے سال سے بارش نہیں ہوئی تو لوگوں کی کھیتی باڑیاں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے ریوڑوں میں جتنے بھی بھیڑ بکریاں تھیں ہم نے ذبح کر کے کھا لیں۔ اب ہمارا گاؤں قحط کی وجہ سے بھوک سے مر رہا تھا اور بازار میں کوئی بھی ایسا تاجر نہیں تھا جو ہماری مدد کو کرنے کو تیار ہو۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بوڑھا بزرگ رہتا ہے جو بڑا ہی عبادت گزار اور ولی اللہ ہے، اس کا ہر وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ وہ صرف 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ میں آتا ہے اور باقی سارا وقت عبادت میں گزار دیتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا گاؤں بھوک سے مر رہا ہے تو ہم اس بزرگ کے پاس گئے اور کہا، بابا جی آپ اب ہمارے گاؤں والوں کے لیے دعا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گاؤں کے بچے بھوک سے مر جائیں۔ تو اس بوڑھے نے ہمیں ہمت دلائی اور کہا، تم پریشان نہ ہو، کل ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ کل کیسے کوئی حل نکل آئے گا، کوئی آسمان سے ہمارے لیے کوئی کھانا ٹپکے گا۔ حضور کل صبح ہوئی تو وہ بوڑھا بزرگ ہمارے پاس آیا اور کہا، آج شام کے وقت تم اپنے گاؤں کے چند ماہر آدمی نہر میں اتار دینا۔ ہم نے یہ سنا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ ولی اللہ، یہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، حیران ہونے کی بات نہیں، آج شام کے وقت اس نہر سے سونا نکلے گا، وہ سونا حاصل کر کے بازار میں جانا، کھانا خرید کر سارے گاؤں میں بانٹ دینا۔ ہمیں اس بزرگ کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چلو اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ شام کے وقت ہم نے اپنے بحر تیرنے والے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا انہوں نے کہا کہ اس پانی سے تو سونے کے سکے بہہ کر آ رہے ہیں۔ ہم بڑے حیران ہو گئے اور ہم نے آگے سے جال لگایا اور ہم نے سکے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے سکے آتے گئے ہم اس جال میں اس کو اکٹھے کرتے گئے، اور جب سارے سکے اکٹھے ہو گئے تو ہم نے اس کو نکالا، ایک صندوق میں ڈالا اور اس ولی اللہ کے پاس گئے۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج تمہاری روٹی کا بندوبست ہو جائے گا۔ ہم بڑے خوش ہوئے، بازار میں گئے، ان سارے سکوں کا کھانا خریدا اور پورے گاؤں کے اندر بانٹ دیا۔ پہلے لوگ ایک دن کھانا کھاتے اور پھر بھوکے سو جاتے، لیکن اس رات سارے گاؤں والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کے لیے
ولی اللہ بزرگ کو دعائیں دینے لگے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، آخر یہ سکے کہاں سے آتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے کوئی تحفہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے اور تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی واپسی کا سفر شروع کیا اور سیدھا اس سردار کے پاس پہنچا اور کہا، جس راز کو تم نے بہت چھپایا، آج اس راز کا میں نے پتہ لگا لیا، لیکن آخر بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ فلاں گاؤں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور اگر تم نہر کے اندر سونے کے سکے ڈالو گے تو وہ ضرور ان تک پہنچ جائیں گے اور اس سے ان کی بھوک مٹ جائے گی۔ تو یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر سلطان کو کیسے پتہ چلا۔ وہ سلطان کی بہادری کے بارے میں جانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نہر کو پار سلطان صلاح الدین ایوبی ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا، حضور جب آپ کو اس راز کا پتہ چل گیا تو اب میں سارے گاؤں والوں کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلطان معظم، ایک رات میں سو رہا تھا کہ یار تھوڑی دیر بعد مجھے بے چینی سے میری آنکھ کھل جاتی۔ میں بڑا حیران ہوتا، ایک پانی گھونٹ کا پیتا، پھر سو جاتا، پھر تھوڑی دیر میں بے چینی ہوتی اور میری آنکھ کھل جاتی۔ آخرکار مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز نفل ادا کی۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد میں مصلی پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ اسی مصلی پر ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا بزرگ مجھ سے آ کر کہتا ہے، بیٹا میرے گاؤں والے بھوک سے مر رہے ہیں، میری مدد کرو۔ حضور میں بڑا حیران و پریشان ہوا کیونکہ وہ یہ لفظ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر وہ بوڑھا بزرگ کہاں رہتا ہے، کس گاؤں کی وہ بات کر رہا تھا۔ میں نے پھر وضو کیا، نماز نفل ادا کی اور پھر عبادت کرنے لگا، اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ تو پھر وہ بزرگ خواب میں آیا اور کہا، بیٹا گاؤں والے بڑے ہی خوددار ہیں، وہ تم سے اپنے ہاتھوں سے مدد نہیں لیں گے، لہذا کل شام کے وقت تم فلاں نہر میں جا کر سونے کے سکے انڈیل دینا، تیری مدد ان تک ضرور پہنچ جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بزرگ کوئی ولی اللہ ہے اور یہ خواب سچا ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ ایک راز ہے اور اس کو راز ہی راز رہنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گاؤں کہاں آباد ہے، کیا میرے سکے ان تک پہنچتے ہیں یا نہیں، بس میں نے اس ولی اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور اس لیے میں ہر روز اس نہر پر جاتا، سونے کے سکے انڈیل کر واپس آ جاتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سکے کس کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تیری بات بالکل درست ہے۔ اور پھر سارے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ آخر اس نہر کے اندر ہر روز ابوالحسن سونے کے سکے کیوں بہاتا تھا۔